آج ہماری ساری زندگی آہستہ آہستہ لمحہ بلمحہ گزرتی جا رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم مسلمان اپنا رشتہ دار، اپنا دوست، اس کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں، بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ نہیں پتہ پڑھنا کیا ہے، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، تیسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، بس جاتے ہیں اور ایک فارمیلٹی، ایک رسم و رواج کے طور پر جا کے واپس آ جاتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ خدا را ہم نے بھی مرنا ہے، مرنے سے پہلے کم از کم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ لیں اور دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ یاد کر لیں۔ جہاں ہم اتنے واقعات، کہانیاں یاد کر لیتے ہیں، کیا یہ 2-4 لائنیں نہیں ہم سے یاد ہوتی؟ اور بالکل مختصر ہے طریقہ نماز جنازہ کا، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اور میں نماز جنازہ کے حوالے سے جو طریقہ ہے یاد کرنے کا، یہ ایک فیضان نماز ہے، چھوٹی سی یہ کتاب ہے، پاکٹ سائز ہے، جیب میں آ جائے گی، اور آپ کو مکتبۃ المدینہ دارالاسلامی کے مکتبے کسی شاخ سے یہ تقریباً 20 روپے سے کم میں آپ کو مل جائے گی، اس کو حاصل کریں۔ اس میں نماز جنازہ کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نماز کا طریقہ اور آیت الکرسی، نماز کا طریقہ، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ یہ خرید لیں، آپ کو جب وقت ملے، آپ فری ہوں تو کم از کم اس کو کھول کے آپ پڑھا کریں، یاد کر لیں۔ تو میں آج 2 مسئلوں پر آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ نماز جنازہ میں ہم جب جاتے ہیں تو بعض لوگ سلام پھیرنے کا طریقہ الگ ہی اختیار کرتے ہیں، بعض ایسے کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا تو ایک ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرا تو دوسرے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے درست طریقہ یہ ہے جو ہماری فقہاء احناف کی کتب فقہیہ کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ امام چوتھی تکبیر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، لٹکا دینے ہیں، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنی ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک طرف سلام پھیری تو ایک ہاتھ چھوڑ دیا، یا دوسری طرف پھیری دوسرا چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسرا مسئلہ نماز جنازہ کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی جب نماز جنازہ پڑھنے لگتے ہیں تو جوتا بالکل پہنے رکھتے ہیں، نکالتے ہی نہیں ہیں، اور بعض مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جوتا نکال کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل جوتا نکال دیتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں کون سا طریقہ درست ہے، کون سا نہیں، یہ اپنے سماعت کرنا ہے۔ طریقے یہ تینوں ہی صحیح ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ جوتا نکالیں، اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں جب آپ جوتا نکال دیں گے، بالکل آپ اپنے زمین پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس صورت میں زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمین پاک نہیں ہوتی، اگر وہاں نجاست لگی ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ بنے گی نماز جنازہ ادا ہونے میں، تو پھر آپ کا نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ جوتا پہن کے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے شوز پہنے ہیں یا ویسے ہی آپ نے چپل پہنی ہوئی لیکن آپ نکالتے نہیں ہیں، ایسے ہی کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور زمین کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا جوتا اوپر سے نیچے سے مکمل طور پر پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی تھوڑے مشقت کا کام ہے، ہمارا جوتا نیچے سے پاک ہو یہ ضروری تو نہیں ہے، بعض اوقات نجاست گوبر وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو یہ بھی مشکل ہے۔ جب آپ جوتا نکال کے اپنے پاؤں کو اوپر رکھ کے کھڑا ہوں گے نا، تو اس صورت میں صرف اور صرف زمین جو جوتے کا اوپر والا حصہ ہے جہاں پر آپ نے پاؤں رکھے ہیں، صرف اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ چاہے آپ کا جوتا نیچے سے ناپاک ہے، زمین بھی ناپاک ہے، ناپاک جگہ پر آپ کھڑے ہیں، لیکن آپ نے جوتا رکھ کے اوپر پاؤں کھڑے کر کے کھڑے ہیں، اس صورت میں آپ کا نماز جنازہ ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، فارق حق و باطل، امام عاشقاں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ یہی طریقہ سب سے بہتر ہے، اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب نماز جنازہ پڑھیں تو اپنا جوتا نکال کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مسائل صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔